دور رہ کر اپنا 10-12 دن آپ علاج ہو سکتا ہے آپ کا. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے. دیکھیے پورے ملک میں 15 لاکھ کے قریب لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اور تلنگانہ میں 300 کے اوپر 350 کے اوپر یا 300 کے اوپر لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں. میں آپ سے یہ بھی بتانا بڑی مشکل سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ بالاپور کے قبرستان کو جائیے, جہاں پر 2018 میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی کامیاب نمائندگی پر ہم نے موجودہ حکومت سے ایک قبرستان کی زمین حاصل کی گورنمنٹ کی. 2.5 مہینے میں اب تک وہاں پر 170 سے زیادہ کووڈ سے مرنے والوں کی وہاں پہ تدفین عمل میں لائی گئی. اگر اس میں ہم 20-30% نکال بھی دیں کہ ان کا انتقال کووڈ سے نہیں ہوا, مگر ایک بہت بڑا نمبر ہے جو ہمارے دوست, ہمارے ماں باپ, ہمارے دوست اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو کر چلے گئے. اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ ٹیسٹنگ کروائیے, سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو خدا کے لیے ماسک پہنیے. ان چیزوں کا بہت خیال رکھیے, اور خاص طور سے اب بقرعید آنے والی ہے 1 اگست کو. میں پھر سے اپنی اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ آپ اپنے محلے کے متعلقہ مسجد میں جب نماز عید الاضحیٰ ادا کریں گے تو سوشل ڈسٹینسنگ کو برقرار رکھیے. جو کندھے سے کندھا ملا کر نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے, مگر اب علماء نے یہ کہا ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہم کو دوری برقرار رکھنا ہے. عید کی نماز اگر آپ پڑھنے جائیں گے تو اپنے چہرے پر ماسک رکھیے, دوری برقرار رکھیے, اور ایسے مساجد میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریے جہاں پر قالین نہ ہو, مانے زمین پتھر ہو, وہاں پر اپنی جانماز خود لے کر جائیے, نماز پڑھیے. اور پوری کوشش ہم کو یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے معصوم بچے ہیں جن کی ہماری ہمیشہ ایک روایت ہے کہ ہم عید کے دن نئے کپڑے پہنا کر ان کو لے کر جاتے ہیں, آپ ان کو ہرگز لے کر مت جائیے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے گھر میں جو بزرگ ہیں جو 60 سال کے اوپر کے ہیں, ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے گھر میں ہی رہیے, کیونکہ 60 سال کی عمر کے بعد ڈاکٹرز کا ماننا یہ ہے کہ آپ میں جسم میں امیونٹی ذرا کم ہو جاتی ہے. اور خاص طور سے جو بیمار ہیں, جن کو ڈائبٹک ہے, جو زیادہ وزن بڑھا ہوا ہے, جن کے لنگز خراب ہیں, جن کے قلب کا امراض میں مبتلا ہیں, ایسے لوگ ہرگز مت جائیے باہر. احتیاط کریے, حماقت مت کریے, اور یہ بڑی باتیں کرنا کہ ہم کو کیا ہوتا. جتنے ایسے لوگ باتیں کرتے تھے یہ وائرس کا شکار ہو گئے, تو بہت سے لوگوں کو ہم نے کھویا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. اور مجھے نہیں لگتا کہ حکومت عیدگاہ کھولنے کی اجازت دے گی, کیونکہ ایپیڈیمک ایکٹ لاگو ہے, NDMA کا ایکٹ لاگو ہے. اس لیے ہم کو اپنے مقامی مساجد میں ہی شاید نماز پڑھنا پڑے گا. یہ حکومت کا کیا فیصلہ آتا ہے دیکھنا پڑے گا. اور ایک اہم بات, مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے پچھلے 8 دن 10 دن پہلے سے ہم لوگ جتنے قصاب ہیں جو گوشت کا کاروبار کرتے ہیں اور بقرعید میں جانور کی صفائی کرتے ہیں ہماری قربانی کے بعد, ان کا بھی ہم نے ٹیسٹ کروایا. تو آپ سے بھی میں گزارش کروں گا قریش برادری کے ذمہ داروں سے کہ وہ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر یہاں پر ٹیسٹنگ کروائیے, کیونکہ جب اگر کوئی جانور کی قربانی دیں گے تو قصاب کو جو وہاں پر جا کر جانور کو صاف کریں گے, اس کا چمڑا صاف کریں گے, ان کو بھی صحت مند ہونا ضروری ہے. خدا نخواستہ اگر ان کو نہیں معلوم اور ان کو وائرس ہے تو اس سے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے افراد خاندان کو, جہاں پر جس گھر میں جائیں گے وہ ان کو بھی وائرس لگ سکتا ہے. اس لیے پوری احتیاطی تدابیر کو اختیار کریے. یہ ٹیسٹنگ سینٹر جہاں کہیں بھی, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجلس کے اراکین اسمبلی, اراکین بلدیہ دن رات حکومت سے نمائندگی کر کے ٹیسٹنگ سینٹرز کو کھلا رہے ہیں مختلف محلے جات میں. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پلیز آئیے, اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیے, اور آدھے گھنٹے 40 منٹ کے اندر یہ اینٹیجن ٹیسٹ ہے, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو پازیٹیو یا نیگیٹو ہیں.
RT-PCR का टेस्ट भी चार मीनार यूनानी हॉस्पिटल में, सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल में, किंग कोटी हॉस्पिटल में ये मकामात पर हो रहा है। किले गोलकुंडा में भी, वहाँ पर एरिया हॉस्पिटल में भी टेस्टिंग हो रही है। तो बहुत से मकामात पर टेस्टिंग हो रही है। मेरी आपसे गुजारिश है कि एक एक टेस्टिंग सेंटर पर मिनिमम 75 से 100 लोगों की टेस्टिंग दिन में होती है। आप आइए, निकल के आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मायूब बात नहीं है। आपकी जान बचाना हमारा मकसद है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप निकल कर अपनी जान बचाइए, अपने शहर को बचाइए, अपने मुल्क को बचाइए, अपनी रियासत को बचाइए।